وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، یہ بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کا اعتراض مشرکین کا اس پر رسالت پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، محمد پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں؟ معجزہ تو ہوتا ہے لیکن فرمائشی۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ کی مرضی ہے اللہ جس کو گمراہ کرے اور اللہ جس کو، اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تعلق اس طریقہ پر ہے، معجزات کو ماننے والے ہدایت پر ہے، تم نہیں مانتے تو یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ سمجھ شریف میں اڑے کچھ پہلے پڑھا، یہ تعلق ہے۔ اور ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، من اناب من رجع الی اللہ، اللہ اس کو اپنی طرف رہنمائی کرے۔ یہ من اناب کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، یہ ایمان والے، یہ بدل بنے گا من اناب من سے، سمجھے؟ وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کا ایمان والوں کا دل مطمئن ہوتا ہے ذکر سے، یہ دنیا سے نہیں ہوتا۔ تم دنیا کو لے کر کے وفرحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر تم خوش ہوگے۔ ایمان والے یہ ہے تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ساتھی غور کر لیں، تقابل کو سمجھے، وہ بے ایمان ہیں وفرحوا بالحیات الدنیا، پیسوں سے وہ خوش ہے، اور ایمان والے تطمئن قلوبہم بذکر۔ لیکن نسخہ آزماؤ، یہ اللہ کا آزمودہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نسخہ ہے، محمد کی طرف سے، محمد رسول اللہ کی طرف سے آزمودہ نسخہ ہے۔ سو نہیں، سمجھے؟ یہ نسخہ ہے کہ فرحوا بالحیات الدنیا، وہ پیسے سے خوش ہوتے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اب سمجھو، آپ کا شرع تہذیب بھی ذکر ہے، آپ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کتبی بھی ذکر ہے، عیسیٰ غوجی بھی ذکر ہے، اس لیے کہ قرآن سنت کے سمجھنے کے لیے ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جب وہ ذکر ہے تو فقہ بطریقہ اولا ہی ذکر ہے، تفسیر اس سے بطریقہ اولا ہی ذکر ہے، قرآن اور ذکر ہے، حدیث اور ذکر ہے، سمجھے؟ اس لیے مشکات میں آپ نے پڑھا ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اور فرمایا کہ حلقہ کو دیکھا جیسے حلقہ لگا ہوا تھا، سمجھے بھی؟ تعلیم و تعلم کا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فیہا، جنت کے باغوں سے گزر جاؤ تو ان میں ریسٹ کرو۔ قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، جنت کے باغات کیا ہے؟ قال حلق الذکر، ذکر کے حلقے، ذکر کے حلقے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی ذکر کا حلقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ 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 اللہ، ہو 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 ہو۔ مولانا ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، بالکل یہ طے شدہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، مان لیا یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن پڑھ، سمجھے؟ من شغلہ القرآن عن مسئلتی، ایک آدمی کہتے کہ ذکر کیا اس کے بعد اللہ مجھے بیٹا دے دے، میرے قرضے دور کر دے، اللہ مجھے مکان کا انتظام کر دے، اللہ یہ کہ مجھے امام بنا دے، اللہ میری شادی کا انتظام کر دے، وہ ایک ایک کر کے پکارتا ہے۔ لیکن ترمذی جلد ثانی میں من شغلہ القرآن، ایک آدمی مشغول ہے قرآن کے ساتھ، قرآن اس کو چھوڑتا نہیں، وہ قرآن ہی پڑھتا ہے، نہ وہ بیٹا مانگتا ہے نہ بیٹی مانگتا ہے، نہ بیوی مانگتا ہے نہ کٹ، فرماتا ہے اوتی افضل ما اوتی السائلین، ان کو ان مانگنے والوں سے زیادہ اچھا دے دوں گا۔ یہ جب کہ مشغول ہے نا، یہ مشغول ہے، اس نے کچھ بھی نہیں مانگا، اوتی افضل ما اوتی السائلین، ان کو ان سے بھی اچھا دے دوں گا۔ اس لیے ساتھی اس کو سمجھیں، میں گناہ گار آدمی ہوں، مذاق میں بھی کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا کام بھی سن ہونا، بولو سننا اور سن ہونا، یہ کام ہے ہمارا، اور کوئی کام نہیں ہے، سمجھ رہی میں؟ اس بات کو نوٹ کرو، قرآن میرے سامنے بھی رکھا ہوا اور آپ کے سامنے، دارالعلوم دیوبند میں اعلیٰ قسم کے اذکیاء لوگ، میرے رب نے ان کو ٹھوکر مارا، ان سے اللہ نے دین کا کام نہیں لیا، ایک بڑی تعداد، اور ان غبیوں سے، متوسط ذہن کے لوگوں سے اللہ نے کام لیا۔ حسین احمد مدنی سے اونچے ذہن والے لوگ بھی تھے، لیکن حسین احمد نے محنت بھی کی، محنت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو منوایا اللہ سے، محنت بھی کی، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے منوایا۔ اس وقت کوئی بھی آپ کو کسی مولوی کا شیخ الحدیث نہیں ملے گا، جتنے بھی شیخ الحدیث ہے یہ سارا سلسلہ حسین احمد کا ہے، سب کو سبحان اللہ، سمجھے میں لوگ؟ بہت بڑا، پتہ نہیں اس بندے نے کس انداز میں اپنے آپ کو منوایا۔ یہی حال تھا شیخ الہند کا، حضرت شیخ الہند کوئی اذکیاء میں سے نہیں تھے، کوئی ذکی آدمی نہیں تھے، سمجھے؟ ہاں، اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں۔ مجھے ان ساتھیوں سے خوشی ہوتی ہے
کہ جو یہاں سے فارغ ہو کر کے جا کر کے مسجد بھی اگر مل جائے وہاں آپ تفسیر عثمانی کا درس دے دے، اس سے بڑی کامیابی کائنات میں نہیں ہے، برخلاف اس کے جا کر کے حکومت کے اعلی تناسل کو آپ اٹھائیں۔ سمجھے بھئی، میں آرمی میں جا رہا ہوں، خطیب بن رہا ہوں، میں نیوی میں جا رہا ہوں، خدا کی قسم ان چیزوں پر اپنے پسند آپ کو سناتا ہوں، ٹھوکر مارتا ہوں ان کو، سمجھے۔ ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے، فرشتوں کے درمیان میں مولوی صاحب رہ رہے ہیں، سمجھے۔ یہ چہرے، یہ ان اسمبلیوں میں یہ چہرے کہاں ملتے ہیں، سمجھے بھئی۔ ٹائی لگا کر کے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم انسان بنو، ان سے بڑا انسان کوئی تلاش کرتا ہے اس کو پاگل خانے میں داخل کر دو، سمجھے، گدو بندر میں لے جاؤ، سمجھے میں۔ یہ تبلیغی جو راوڑ میں پڑے ہوئے ان سے بڑا انسان، اور مدرسوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان سے بڑا انسان کوئی تلاش کرتا ہے، اس کو خدا کی قسم جو پاگل نہیں سمجھتا وہی پاگل خود، سمجھے۔ یہ ہمیں انسان بنانا چاہ رہے، جانور اٹھے ہیں وہ انسانوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے انسان بنانا چاہ رہے، اچھی بات ہے جی۔ اس لیے مولوی صاحب مستقل درودوں کا اہتمام کرو، اور مستقل میں دورے میں ہفتے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں، سمجھے، ہفتے میں، شاید ایسا کوئی ہفتہ ہو، ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے درود پڑھو، 2 رکعت 24 گھنٹے میں ہمیشہ پڑھو، میدان اللہ دے دے بس، سمجھے، میدان اللہ دے دے، جس کو میرا رب میدان دے دے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ سلیم اللہ خان کی دعا تھی، سمجھے، حضرت اقدس شیخ الحدیث رئیس المحدثین حضرت جی کی دعا، یا ہمارے چرواہے جو والد جو بکری چرانے والے، شاید ان غریبوں کی دعا تھی، اللہ نے لگا دیا، سمجھے، مزے پہ لگایا، سمجھے مولانا، جیسے فارغ ہو گیا اور بس اللہ نے میدان دے دیا۔ یہ میری نالائکی ہے کہ میں اس کی قدر نہیں کر رہا، مجھے اور قدر کرنی چاہیے، یہ میری ایک کمزوری ہے، اللہ اس کو پورا کر دے۔ لیکن اللہ نے جو میدان دیا، یہ ہمارے بزرگوں کو بھی اللہ نے ایسا میدان نہیں دیا، بہت اچھا۔ جس کو حدیث پڑھانے کا بھی موقع مل جائے، تفسیر پڑھانے کا بھی موقع مل جائے، کبھی بھی وقت میدان خالی نہیں رہا، میدان آپ کو نہیں ملے گا پھر آپ ضائع ہو جائیں گے، کام کا آدمی ضائع ہو جاتا ہے، میدان مل جاتا ہے بیکار آدمی کام کا بن جاتا ہے، سمجھے۔ اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں۔ ہم جاتے ہیں، ہمارے اللہ آپ کا بھلا کرے پوزیشن آنے والے ساتھی کچھ بھی نہیں، جن طلباء کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، جا کر کے علاقوں میں دیکھتے کہ پورا محلہ علاقہ اس نے فتح کیا، ظالم نے سب کو اپنا گرویدہ بنا دیا، سمجھے۔ بس یہ آیا سمجھ میں، ہر بندہ شیر علی کہاں بنے گا، ہر بندہ شیخ الحدیث سلیم اللہ کہاں بنے گا، کہ افغانستان سے لوگ رو رو کر کے کہہ رہے کہ شیر علی کے جنازے میں جائیں، مدینے سے ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جنازے کو روکو، مکہ مدینہ سے شیر علی کے جنازے کے لیے آ رہے ہیں، سمجھ شریف میں آپ سمجھے۔ مقربین بارگاہ الہی، وہ خواص لوگ جو اللہ کے، یہ کہ خصوصی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی رو رو کر کے کہہ رہے کہ اللہ کے لیے جنازہ روکو، ہم آ رہے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے جنازے میں آ رہے ہیں، جنازہ روکو، شیر علی کے جنازے میں آ رہے ہیں۔ آپ کے ان مردودوں میں سے کسی کے لیے یہ سعادت اللہ نے ان کو دی بھی نہیں ہے، سمجھے۔ انگریز کے یہ کہ بوٹ پالش کرنے والے اور انگریز کا بچا ہوا پلیٹ میں جو بچتا ہے اسی پر زندگیاں گزر گئی، موٹے بھی ہو گئے، سمجھے۔ خون پورے بدن کے اندر 1-2 قطرہ بھی جائز مال کا نہیں ہے، سارے حرام برتن دھونے سے، انگریز کے پلیٹ چاٹنے سے ہو گیا۔ اب تک بھی ہمارے آبا و اجداد نے بھی پلیٹ چاٹے، انہوں نے بھی چاٹے، سمجھے۔ اس قسم کی نسل ہمیں نہیں چاہیے، ہم غیرت مند لوگوں کی اولاد ہے۔ اس لیے مولوی صاحب دیکھ لو، یہ قرآنی نسخہ ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوب بذکر اللہ کے اندر پورا دین ذکر ہے، من اعرض عن ذکری فإن لہ، دین سے جو روگردانی کرے پورا دین ذکر ہے۔ الا متنبہ ہو جاؤ، کاش کہ اگر تم سوئے ہوئے نہ ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سمجھے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ، سبحان اللہ، یعنی متعلق کو متعلق پر مقدم کر رہا ہے، تطمئن القلوب بذکر اللہ لا بجمع المال، سمجھے۔ ٹھیک ہے، مال اتنا ضروری ہے کہ جتنا تو اللہ آپ کو بھلا کرے اس دنیا میں رہے گا، آیا سمجھ میں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، مبتدا بنے گا طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہو، طوبیٰ مبتدا ثانی، لہم اس کے لیے خبر، اور پھر یہ خبر بنیں گے پہلے کے، وحسن مآب، اور اچھا انجام اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ حسنوں کا عطف طوبیٰ پر، دونوں مبتدا بنیں گے، لہم خبر۔ ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم کذالک ارسلناک، یہ کلا یہ ہے
دیکھو اسی طرح یہ آپ اپنا حال دیکھ رہے ہیں. ارسلنا کفی امتن، ایک ایسی جماعت میں مشرکین کے آپ کو بھیجا ہے. قد خلت من قبل امم، اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئی ہے. ارسلنا کا ارسالاً کائناً کذالک، اس طرح جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا ہے. آپ کو اس لیے بھیجا ہے، یہ ارسلنا کے ساتھ متعلق ہے. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ ان کے سامنے آپ تلاوت کر دیں اس قرآن کے کہ اوحینا الیک، جو آپ پر ہم نے وحی کیے. اوحینا الیک ہو گیا مولانا. اور حال یہ کہ ہم یکفرون بالرحمن، یہ رحمان کے انکار کرنے والے بدبخت. قل هو ربی، تم انکار کرو یا نہ کرو، هو ربی، وہ میرا رب ہے. لا الہ الا ہو، یہ جملہ خبر بنے گا ہوا کے لیے دوسرا، کوئی معبود نہیں ہوئی. علیہ توکلت، یہ تیسرا خبر. علیہ توکلت و الیہ متابی، اسی پر میرا بھروسہ ہے. و الیہ متابی، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. تاب یتوب سے متاب مصدر میمی ہے. اس کے بعد اب بتاتے ہیں لو ان قرآن سیرت به الجبال، فرض کر لو اگر قرآن، یہ اس قرآن کے ذریعے سے سیرت به الجبال، پہاڑوں کو اگر چلایا جائے، او قطعت به الارض، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، زمین پھٹ جائے. او کلم به الموتى، یا قرآن کے ذریعے سے گفتگو کرائی جائے مومنین کو، اس کو مردوں کو، تو تب بھی کہتے ہیں لما آمنوا بک، پھر بھی یہ پر ایمان نہیں لائیں گے. جواب لو کا محذوف ہے، ما قبل یکفرون بالرحمن ہے، یہ اس پر دلالت کر رہا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لو ثبت، ترکیب تو آئے گی نا. لو ثبت ان قرآنا، لو ثبت ان قرآنا، یہ قرآن ان کا اسم ہے. سیرت به الجبال، یہ خبر ہے. سیرت به الجبال وقطعت به الارض او کلم به الموتى، یہ خبر بنیں گے ان کے، ان کے لیے فاعل ہو گیا، ثبت کے لیے شرط، جواب محذوف ہے. جواب لما آمنوا بک یا لیکفرون بالرحمن. لو ان قرآن، اگر ثابت ہو جائے کہ قرآن، یہ قرآن سیرت به الجبال، پہاڑوں کو اسے چلایا جائے ان کے سامنے. او قطعت به الارض، زمین پھٹ جائے، زمین کے ٹکڑے کر دیے جائیں. او کلم به الموتى، پھر بھی یہ ایمان نہیں لیں گے. لما بل للہ الامر جمیعا، لیس امر ای امر فی یدہم، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بل للہ الامر جمیعا، ساری حکومت اللہ کے، اختیارات اللہ کے. ایغفلون، کیا یہ لوگ غافل ہیں؟ فلم ییأس الذین آمنوا، ایمان والوں کو یقین نہیں ہے. ییأس یہاں پر یعلم کے معنی میں ہے، عملم کو. ییأس الذین آمنوا لم یعلم الذین کے معنی میں ہے، خیال کر لینا. ایغفلون، یہ غافل ہے. فلم ییأس الذین آمنوا، ایمان والوں کو یقین نہیں ہوا. اس بات کا یقین نہیں ہے، انہو ضمیر شان بنے گا. انہو لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے ان کی ہدایت کو، لہدی الناس جمیعا، سب کو ہدایت دے دے. لیکن اللہ نہیں چاہ رہا ہے. جائے آخر جہنم کے لیے بھی تو تشکیل دے نہیں نا، کچھ جماعت جہنم میں بھی جائے. بس مولانا یہ پورا ہو گیا. ولا یزال الذین کفروا، ولا یزال الذین، ہمیشہ رہیں گے کافر. تصیبہم بما صنعوا بما کفروا، ان کی کفر کی وجہ سے ان کو پہنچے گی قاریۃ، مصیبت ان پر آئے گی. قاریۃ، کھٹکانے والی مصیبت. او تحل قریبا من دارہم، یا یہ مصیبت قاریہ، یہ ان کی گھروں میں اتر جائے گی، گھروں کے سامنے آ جائے گی. حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، نصرت آ جائے یا فتح حاصل ہو جائے دین کو. ان اللہ لا یخلف المیعاد، نافرمانوں کو اللہ کا وعدہ ہے کہ عذاب چکھا دے گا، دیر یا جلد یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی مخالفت نہیں کرتا. اڑے سمجھتا ہے؟ ولا یزال الذین کفروا، لا یزال کا اسم بنے گا. تصیبہم بما صنعوا بما اشرکوا، سمجھے؟ یہ تصیبو کے ساتھ متعلق. قاریۃ، یہ اللہ کا بلا کرے، فاعل ہے تصیبو کا. او تحلو میں ہی ضمیر قاریہ کی طرف راجع. قریبا من دار مفعول ہے، تحلو کا اس کا عطف ہے تصیبو پر. حتیٰ یاتی وعد اللہ، تحلو کے ساتھ متعلق ہے. یا یہ مصیبت آ جائے ان کے گھروں میں، گھروں کے سامنے آ جائے. حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ نصرت کا، فتح کا، دین کو فتح حاصل ہو جائے، اس وقت تک یہ کفر میں رہیں گے. ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا، جو بد کرداری انہوں نے کیے ان پر مصیبت آئے گی. او تحل قریبا من دارہم حتیٰ یاتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. باقی تسلی ہے میرے پیارے محمد کو کہ پیارے آپ تسلی رکھے،
یہ البلیۃ اذا عمت سہولت خفت، خفیف ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے انبیاء کا مذاق اڑایا گیا، برسول نائب فاعل بنے گا استہزئ کے لیے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو میں نے ہمیشہ مہلت دی ہے، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، میری گرفت کو دیکھو کس طریقے پر ہوتا ہے، کیسے میں نے مزے سے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، اڑے ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد آ جاؤ میرے بھائی، ایستوی الامران، دونوں باتیں کیا برابر ہو سکتی ہے؟ من ہوا قائم علی کل نفس، اس کا وعدہ میں نے آپ کو دیا، وعدہ کیا تھا۔ ایستوی الامران، دو باتیں برابر ہوتی ہے؟ من ہوا قائم، جو ذات اقدس یہ کہ قائم اور نگران علی کل نفس، ہر نفس کی نگرانی کرے، بما کسبت، اس کی کرتوت کا، کہ وہ نفس کیا کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے برائی کرتا ہے، بما کسبت من خیر او شر، بھلائی اور برائی، اس پر یہ کہ جو ذات اقدس قائم ہو، اس پر جو ذات اقدس قائم ہو، کائن کمن ہوا لیس کذالک، کیا ہے اس کی طرح ہوگا کہ جو اس طرح نہیں ہے؟ کائن کمن ہوا لیس کذالک، کیا یہ اسی کی طرح ہوگا کہ جس کے پاس اس قسم کا قیام نگرانی بھی نہیں ہے، ہر نفس کسی کو جانتا بھی کچھ نہیں ہے، خود بھی اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ خلاصہ یہ نکلا من ہوا قائم علی کل نفس، یہ اللہ کی ذات ہے، اور لیس کذالک کمن لیس کذالک، جو اس طرح نہیں، وہ تمہارے بت ہے، تمہارے معبود ہیں جن کو خود بھی پتہ نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں کہ زندے نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ ہمارے ساتھی ہر چیز کو بتوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، تو کیا یبعثون بعثت بتوں کی ہوتی ہے کیا؟ سمجھ رہی ہے کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ہو گیا مولانا؟ اس لیے جو علم رکھتا ہو، اور جو علم رکھتا ہو، پاور رکھتا ہو وہ، اور جو اس طرح نہ ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے۔ اب ہوگا ہوا مبتدا، قائم اس کے لیے خبر ہے، علی کل نفس متعلق ہے، اور اللہ آپ کا بما کسبت، یہ بھی قائم کے ساتھ متعلق ہو گیا، یہ ہو گیا پورا جملہ صلہ من موصول کے لیے، من موصول مبتدا بن گیا، خبر اس کی محذوف ہے۔ کائن کمن لیس کذالک، کائن کمن ہوا لیس کذالک، کیا جو اس طریقے پر یہ کہ نگران ہو، ہر نفس پر نگران ہو، بما کسبت، اس کی کرتوت کا، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، اس کی کرتوت کی نگرانی کر رہا ہے، جیسے میرا رب ہے جو ہم پر رقیب ہے۔ کیا ہے؟ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، میرا نبی رقیب نہیں ہے، میرا نبی حفیظ نہیں ہے، میرا نبی وکیل نہیں ہے، بل الحفیظ هو اللہ، بل الوکیل هو اللہ، بار بار آپ پڑھتے رہے، نبی صرف نذیر و بشیر ہے، سمجھ رہی ہیں؟ وما علی الرسول الا البلاغ، نبی کا کام صرف تبلیغ ہے، اب آگے چاہے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اے امین الدین موٹو خان، اڑے سمجھ میں آیا؟ ایستوی الامران، دونوں باتیں برابر ہوں گے، من ہوا قائم علی کل نفس، جو نگرانی کرے، جو قائم اور نگرانی کرے، ادھر حی القیوم ہے، یہاں قائم ہے، اللہ ہی ہو رہے۔ ایستوی الامران من هو قائم علی کل نفس، جو ہر نفس کی نگرانی کرے، بما کسبت، اس کی کرتوت کا، جو کچھ نفس کرتا ہے، بھلائی اور برائی، کائن کمن ہوا لیس کذالک، یہ خبر بنے گا، جو اس طرح نہ ہو، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ جواب آئے گا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے وجعلوا شرکاء کائنین للہ، اللہ کی شریک انہوں نے بنا دیا ہے۔ سمجھے؟ آپ کو میں بتا چکا ہوں ان کے مختلف نام ہیں، دافع الوبا، دافع البلا، دافع الوبا، سمجھ رہی ہیں؟ رزق دینے والا، بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، مختلف نام۔ وجعلوا شرکاء کائنین للہ، اللہ کی شریک انہوں نے بنا دیا۔ قل سموہم، ذرا ان کے اوصاف تو مجھے بتا دو، قل سموہم اذکروا اوصافہم، ان کے نام تو بتا دو۔ ام تنبئون اللہ، یا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما، ایسے شریکوں کے کہ لا یعلمہ، جن کو اللہ نہیں جانتا زمین کے اندر۔ ام بظاہر، ام تسمون بظاہر، یا ام تاخذون بظاہر من القول، یا ظاہری تم بات کو لے رہے ہو، سطحی باتیں تمہاری تقلید کرتے ہو، دلیل کوئی تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہائے آسمان و زمین کے رگ و ریشے سے اور کیڑے حرکت کرے اس سے، پتوں کی حرکت سے جو واقف ہو، لیکن تم اللہ کے شریک بنائے، سمجھے؟ مدرسے پر میرا پورا کنٹرول ہو، لیکن پھر بھی کہیں کہ جناب یہ آپ کا نائب معتمم ہے، یہ قائم مقام معتمم، دونوں میں فرق ہوتا ہے، یہ نائب معتمم ہے، یہ قائم معتمم۔ میں کہتا ہوں او میں ایسے ناکام ہوں، تم نے ایسے شریک بتایا کہ جن کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔
اسی مدرسے میں رہ رہے پھر بھی مجھے پتہ نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ تو یہ تو میرے جیسے غافل کے لیے اب کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کو تو سب کچھ پتے، ایک ایک پتے کا بھی علم ہے۔ تو بتا دو، قل سموہم، ان کے اوصاف تو بتا دو، کون ہے اللہ کے شریک؟ ام تنبئون اللہ، یا تم اللہ کو بتاتے ہو بما، ایسے شریکوں کا کہ لا یعلمہ اللہ فی الارض، جن کو اللہ زمین میں نہیں جانتا۔ ام تاخذون بظاہر من القول، یا تمہاری سطحی باتیں اوپر اوپر سے، اوپر پاگل ہوں جیسے کہتے ہیں، سمجھے؟ یہ جو پاگل خانہ ہے، پاگل خانہ حیدرآباد کا گدو بندر پاگل خانہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میرے مرشد تو وہیں سے آ رہا تو پاگل خانے میں لے جا کر کے پاگلوں کو چھوڑتے، پھر ان کو انجیکشن لگاتے، گولیاں دیتے، وہ کرتے، سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد لوگ ٹھیک ہو جاتے، کچھ مکمل ٹھیک ہو جاتے، کچھ آدھا ٹھیک ہو جاتے، کچھ پونا ٹھیک ہو جاتے، کچھ سوا ٹھیک ہو جاتے، سمجھ؟ اس طرح گورنر غلام احمد پنجاب کے، اس نے کہا کہ سنا ہے تمہارے گدو بندر میں، حیدرآباد میں مریضوں کے بہت اچھا علاج ہوتا ہے، ذہنی ٹینشن کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں گدو بندر کا چکر لگانا چاہ رہا ہوں، گدو بندر کا چکر لگانا چاہ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کتنے مریضوں کو آئے جناب، دیکھا موچو خان پاگل کو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ موچو خان نے کہا ہاں جی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کہاں کے ہو؟ کہتے کہ جی چاغی کا ہوں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نوشکے کا ہوں، وہاں سے ہے۔ ماشاءاللہ، آپ پہلے تکلیف میں تھے؟ ہاں جی ماشاءاللہ، چلو یہ ٹھیک۔ پیر صاحب سے ملا، کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ کہاں سے؟ پشاور سے۔ پشاور کے؟ جی ابھی آپ ٹھیک ہے؟ کہا کہ ہاں، سمجھ شریف میں ہے کہ آیا؟ سمجھ نہیں ہے آیا؟ اب ہمارے پاگل بلوچ سے ملا، تیسرا پاگل ملا کہ کیا حال ہے بھائی؟ تو بلوچ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے خواجہ، ٹھیک ہے، ہاں ہم ٹھیک ہے، سمجھے؟ کہا کہ کتنا فائدہ آپ کو ہوا ہے؟ کہا تھا بہت فائدہ، ہم پہلے پاگل تھا، اب یہ ہے کہ ہم جو ہے اب ہم صحیح ہو گیا، پہلے پاگل تھا اب ہم صحیح۔ پھر بلوچ نے گورنر سے پوچھا، یہ ہمارے بلوچوں کی خصوصیت تو ہے نا، پھر بلوچ نے گورنر سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ سمجھے؟ کہا کہ غلام محمد۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا پنجاب سے۔ کہا کہ کیا مصروفیت ہے آپ کے؟ کہنے لگے میں گورنر ہوں۔ کہا ہاں 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 ہاں، میں جب پاگل تھا میں کبھی کہتا تھا صدر ہوں، کبھی کہتا تھا گورنر میں جب پاگل تھا تو میں بھی کہتا تھا کہ میں صدر ہوں، اور میں کبھی گورنر ہوں، کبھی وزیر اعظم، لیکن الحمدللہ بڑے بڑے 4-5 انجیکشن مجھے لگے، اب ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تم رہو 1 مہینے تک ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تم رہو تو تم بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اڑے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جی ام تنبئونہ، اللہ کو تم بتاتے ہو بما، ایسے پارٹنر اور شریکوں کے کہ لا یعلمہ اللہ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ زمین آسمان میں ان کو جانتا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ تمہارا علم اللہ سے بڑھ گیا۔ مجھے بخاری کا وہ جملہ یاد آ گیا، اللہ وہ جو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس درخت کو اللہ نے غائب کر دیا بعد میں تاکہ لوگ اس کو نہ پوجیں۔ بعض کہتے حضرت عمر نے کٹوایا اس کو، تو حضرت سعید بن المسیب جو کہ تابعی ہے، بہت بڑے آدمی ہے، قربان جاؤں، سعید بن المسیب کہتا ہے کچھ لوگوں نے کہا وہ درخت تو یہ ہے، کچھ نے کہا کہ وہ تو یہ ہے، تو ہنس کر کے مذاق میں کہا کہ واہ واہ ماشاءاللہ تمہارا علم تو صحابہ سے اور نبی سے بھی بڑھ گیا، ان کو تو پتہ نہیں تھا صحابہ کو کہ کون سا درخت ہے، وہ غائب کر دیا اللہ نے، اور تم متعین کر کے بتاتے ہوئے ماشاءاللہ تم صحابہ سے بڑھ گئے، اور یہاں تو اللہ سے بھی بڑھ گئے۔ اللہ کے ایسے شریک ہے کہ اللہ کو ان کا پتہ نہیں، یا بک رہے ہو تمہارے منہ سے اس طرح نکل رہا ہے، یا حقیقت ہے تو بتا دو۔ ام تنبئون اللہ، یا اللہ کو تم بتا دیتے ہو بما، ایسے شریکوں کا کہ لا یعلمہ فی الارض، ام تاخذون بظاہر من القول، یا اوپر ایک سطحی بات ہے، ظاہری تقلید کرتے ہو۔ اصل چکر کیا ہے؟ اصل مسئلہ قرآن نے بتا دیا، حقیقت یہ ہے بل زین للذین کفروا مکرہم، کافروں کی فریب کاری ہمیشہ خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ بل زین للذین کفروا، کافر اور مشرک کے، للذین اشرکوا، مشرک کے، مکرہم ان کی فریب کاری، مکاری ان کو خوبصورت
ضبط کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات بتانے کی نہیں ہے، لیکن جو گناہ کرتا ہے بغیرت ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ایک آدمی اپنے ماں کے ساتھ، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، ماں کے ساتھ بدکاری کرا، دوسرا کہتا ہے بابا کیا کر رہے ہو، ناجائز کر رہے ہو، کہتے کیوں ناجائز ہے، جائز ہے۔ ارے بابا کیسے جائز ہے؟ کہتے کہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ کے اندر رہا، ہاتھ بھی اندر تھے، سر بھی اندر تھا، پاؤں بھی اندر تھے، اس وقت تو سارے مفتی کہتے تھے جائز ہے اندر رہو، اور اب جب کہ 9 مہینے کے بعد پیٹ سے باہر نکل گیا، چھوٹا سا ایک جز واپس کرتا ہوں تو سب کہتے ہیں ناجائز ہے۔ جو بھی بغیرت ہوتا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے، سمجھی شریف میں ہے کہ نہیں، وہ اسی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، سمجھی، شیطان ظاہری سبب ہے۔ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو سود خور ہیں ان کے لیے اس سے 60 لاکھ روپے آپ کا ملک کا وزیر اعظم دے دے وکیل کو کہ سودی نظام کو بحال رکھو۔ یہ اپنے باپ کے، اگر باپ اس کا گرفتار ہو جائے شاید اس کے لیے اتنا پیسہ نہ دے۔ یہ سمجھتا ہے کہ سود کے بغیر میری گاڑی نہیں چلے گی، اور اتنا پسندیدہ چیز اس کو سمجھتا ہے۔ بل زین الذین کفروا مکرہم، ان کی فریب کاری، ان کی فریب، ان کا مکر ان کو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ وصدوا، زین پر عطف ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روک گئے۔ بس اصل میں اللہ نے گمراہ کر دیا۔ ومن یضللہ اللہ، خدا جس کو گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا حکم دے دے۔ ہمارے حضرت کا ترجمہ مجھے بہت پسند ہے، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، من یضللہ اللہ، اللہ جے گمراہی جے فتویٰ دے، حکم دے، سمجھے، اللہ جس کا حکم دے دے اور جس کو گمراہ کرے، دونوں میں بہت فرق ہے مولوی صاحب۔ وہ جبریت ہے اور حضرت والوں کے ترجمے میں کوئی جبریت نہیں ہے۔ ومن یضللہ اللہ فما لہ من ہاد، من زائد ہے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، لہم خبر مقدم بنے گا، عذاب کائن فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بن کے لیے عذاب، والعذاب الآخرۃ اشق، آخرت والا عذاب اس سے بھی دشوار ہے۔ وما لہم من اللہ، ان مشرکین کے لیے نہیں ہے، من واقٍ من زائدہ، کوئی بچانے والا، وقع یقی سے واقعون، اسم فاعل واقع، یقیہم جو ان کو بچا دے، من اللہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچا دے، ایسا ہوگا بھی نہیں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل الجنت التي وعد المتقون، مشرکین کے مقابلے میں اب مسئلہ آ گیا ایمان والوں کا۔ جنت، وہ جنت التي وعدها المتقون، خیال کر لینا التي کی طرف عائد محذوف ہے، الجنت التي وعدها المتقون، اس جنت کی مثال کائن ہاکذا، خبر محذوف ہے، کائن ہاکذا، وہ اس طرح، وہ جنت کیا ہے، آگے جملہ استئنافی ہے، تجری من تحتہا الانہار، 4 نہریں اس کے نیچے بہتے ہوں گے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اکلھا دائم، اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے، وظلھا دائم، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا، اکلھا وظلھا دائم، آپ کو سمجھ میں آ گیا، اکلھا وظلھا دائم، اس کے پھل اور اسی طریقے باغات کے پھل اور ان کا سایہ دائم، ہمیشہ یہ کرے گا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہی ہے اللہ متقی لوگوں کا یہ کہ انجام ان کا بہترین گھر، وعقبی الکافرین، اور کافرین کا یہ کہ انجام برا، النار جہنم ہے۔ عقبی الکافرین مبتدا اور النار اس کے لیے خبر، اور تلک مبتدا، عقبی الذین اتقوا موصول صلہ جار، مضاف الیہ جار مجرور اس کے لیے۔ اب مسئلہ سمجھو مولانا، ایک کیلا میں نے کھایا، وہ دائم کہاں ہو گیا، وہ تو ختم چلا گیا۔ دوسرا کیلا میرے لیے میں نے کھایا، انار ہے وہ میں نے کھایا، انگور ہے وہ میں نے کھایا، جنتی دبا دبا کر کے کھا رہے، تو یہ دائم کہاں ہو گئے، یہ تو ختم ہو گئے۔ آیا سمجھ میں؟ اس لیے افراد تو ختم ہوں گے، لیکن یہ جو دوام ہے یہ دوام نوعی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ انسان ہمیشہ رہے گا، ایک طبقہ یہ ہے کہ یہ انسان ہمیشہ رہے گا اور رہے گا بھی نہیں، افراد نہیں رہتے، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد تو مرتے رہتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی باقی ہے، نو باقی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے ہاں یار کیلا کبھی ختم نہیں ہوتا پاکستان میں، ارے پاکستان میں کیلا کبھی ختم نہیں ہوتا، سردی گرمی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیلا تو ہے، تو نو باقی ہے، باقی افراد، ایک کیلا میں نے کہا وہ تو ختم ہو گیا، دوسرا آپ نے کہا ختم، اس کو ڈال دیا اور ادھر سے نکال دیا، پھر بھی ختم نہیں ہوا، دائم کہاں سے ہو گیا، سمجھے؟ تو فنا اور ہلاکت نظراً الی الافراد، افراد کے اعتبار سے، اور بقا اور دوام یہ نو کے اعتبار سے ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھ گیا جی جنا، یہ عرب نے مجھ سے 1417 میں پوچھا، میں نے کہا کہ ان الدوام ہونا کا نظراً الی النوع واما الفنا والہلاک فنظراً الی الافراد،
یا شیخ منظور واللہ قد خربتم الدین و افسدتم الدین بالمنطق الخبیث، اس خبیث منطق سے۔ میں نے کہا ما هو الجواب عندک، قل لی، تو بول، منطق کو لعنت بھیج لیکن تو بول کیا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ والذین آتیناہم الکتاب، عبداللہ ابن السلام آتینا اور اوتو، سب آپ کو بتا چکا ہوں جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ فرماتے ہیں یہ مبتدا ہو گیا، یفرحون بما انزل الیک، جن کو تورات دی ہے وہ خوش ہے، یہ خبر بنے گا الذین کے لیے بما اس قرآن پر انزل ہے کہ جو آپ پر نازل ہو گیا۔ ومن الاحزاب، اور کافروں کی جماعتوں میں سے کچھ لوگ وہ ہے ینکر بعض القرآن، بعض قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ نماز کا انکار زکوٰۃ کا نہیں ہے، انکار ہے توحید کا، اس لیے بعض قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ آؤ محمد کچھ کریں، کچھ اتفاق کریں، توحید نکالو۔ من الاحزاب خبر مقدم، قل انما امرت ان اعبد اللہ، میں توحید کو کبھی یہ کہ توحید کو کبھی مٹا نہیں سکتا قرآن سے۔ انما امرت ان اعبد اللہ ان اوحد اللہ، اس لیے کل عبادت فی القرآن فهو توحید، مجھے حکم ہو گیا کہ میں اکیلے اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ یہ مفعول بنیں گے بتاویل مصدر امرتو کے، الیہ ادعو، اللہ ہی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، والیہ مآبی، اسی کی طرف یہ ہے کہ میرا لوٹنا مجھے جانا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، انزلنا القرآن حکمًا عربیہ، ہم نے قرآن کو یہ کہ عربی، یہ ترغیب الی القرآن ہے مولانا، انزلنا القرآن حال کونہ حکمًا عربیہ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد کہ اللہ کا بھلا کرے کس طرح یہ حال بنے گا۔ انزالاً کائناً کذالک، اس طرح ہم نے اتار دیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، قرآن مدلل بھی دلیل ہے اور احوا پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلا دلیل کو، با دلیل کو چھوڑ کر کے بلا دلیل کے پیچھے لگو گے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، کوئی تیرا ولی بھی نہیں ہوگا حامی دوست، ولا واقن، کوئی تو اللہ کے عذاب سے کوئی آپ کو بچائے گا بھی نہیں۔ اڑے سمجھتا ہے جندا پترن، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ توطیۃ للقسم ہے، اور آگے ما لک من اللہ من ولی ولا واق، یہ جواب قسم ہے اور دال اللہ جوابی شرط بھی ہے۔ اگر ان کے خواہشات کی اتباع کریں گے، بعد ما جاءک من العلم، جبکہ توحید آپ کے پاس آ چکا، یہاں علم سے مراد توحید ہے۔ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، یہ کئی دفعہ یہ ترکیب آپ کے سامنے گزر گئی مولانا۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھاتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، شادی بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بیویاں، ان کی اولاد بھی بنا دی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نبی معجزہ فرمائشیں لے کر کے نہیں آ سکتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یا ہر ایک کی ہلاکت کے لیے، ہر صدی کے لیے کتاب، ایک وقت مقرر ہے، کتاب موقوت، وقت مقرر مولانا۔ اڑے ہو گیا جی، لہذا عذاب اپنے وقت پر آئے گا، موت اپنے وقت پر آئے گی، اور اللہ آپ کا بھلا کہ معجزے اپنے وقت پر آئیں گے۔ میں کیا کر سکتا محمد رسول اللہ، سمجھے؟ باقی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، کھانے کی بھی ضرورت، اس کو پینے کی ضرورت پڑتی ہے، بچے بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو فرمائے سوالات کا انبیاء اسی طرح گزرے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق حضرت کے ہاں الاشتغال بالنکاح افضل من الاشتغال بالنوافل، نوافل کے ساتھ مشغول ہونے سے بہتر یہ کہ نکاح کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں التبتل والاشتغال بالنوافل، نوافل کے ساتھ مشغول رہنا افضل من الاشتغال بالنکاح، اگر کوئی آدمی نکاح نہ کرے۔ اس لیے شافعیہ میں سب سے زیادہ وہ علماء گزرے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، بولو العلماء العزاب، چھڑے قسم کے علماء الذین آثروا العلم، جنہوں نے علم کو ترجیح دے دی علی الزواج، شادی پر، شادی کی نہیں سرے سے۔ شاہ صاحب کی شادی دیوبند والوں نے بڑی مشکل سے شاہ صاحب کو تیار کر کے شادی کرائے۔ شاہ صاحب کا اپنا مزاج شادی کا نہیں تھا، فرمایا کہ بس ہماری شادی بخاری سے ہو چکی ہے، سمجھے؟ بخاری پڑھانا رات دن یہ ہمارا کام ہے، ہمیں شادی کی ضرورت نہیں۔ بالکل بوڑھا ہو گیا تھا اس وقت شاہ صاحب کی، انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے 40 سال کے بعد یہ کہ شادی کرا دی، سمجھتے ہوتے
اس لیے شادی اچھی چیز ہے، اور شادی جو سب سے زیادہ میری امت میں جس کی بیویاں زیادہ ہوں گے سب سے اچھا ہوگا، بخاری میں ہے فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً، اس امت کا سب سے بھلا وہ ہے کہ جس کی، سمجھے، ہے شادی نہ کر پھر بنات کا مدرسہ بنا نا، سمجھے، تو کر لینا، 2 کر 3 کر 4 کر لے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اگر ہمت ہے تو کر لیں۔ تو مولوی کہتے کہ جی ہمارے مولانا حسن صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، سمجھے، اس نے کہا کہ اس مولوی بھی اس سنت پر ہنستے، اس نے جا کر 4 شادی بیک وقت کی، ایک تو پہلے کی تھی 3 اور کر لیا لاہور والے، یہاں ہمارے یہاں بھی حضرت آئے فقیر آدمی، سمجھے، اس نے کہا کہ یہ مولویوں نے بھی اس سنت کو، اس لیے کہ مولوی بیوی کے سامنے ہے عاجز، بولو، بیوی کے سامنے عاجز ہے، سانس بھی نہیں نکال سکتا، وہ 2 اور 3 4 کرے گا کیسے، وہ اپنے سانس، اب اس کے باپ کو بولو کتنا پیسہ ہے، اس کا باپ میرا بھائی ہے بے تکلف، میرے جیسوں کو کھا جاتا ہے، زبان میں تیز ہے لیکن کرے، ہاں وہی والد صاحب والے راستے پر چلے، بہت مشکل ہے مول صاحب، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا، سمجھے، مشکل ہے مول صاحب، ارادہ کر لو ساتھی، یہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، اللہ توفیق تو نہیں دے گا لیکن ارادہ تو کرو۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ یہ کہ مٹا دیتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ توحید والے حصے مٹا دو، توحید نہ ہو، یہ چیزیں ہماری شرکیت میرے بس میں نہیں ہے۔ یمحو اللہ اے ینسخ اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ نسخ کر دے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ میرے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ وَيُثْبِتُ، اور جس کو برقرار رکھے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اصل لوح محفوظ اسی کے پاس، عندہ خبر مقدم بنے گا۔ اب یہ 11ویں پارہ میں آپ کے سامنے گزرا کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ عذاب عذاب عذاب، ایک صورت یہ کہ آپ کے نگاہوں کے سامنے کسی عذاب سے ان کو 2-4 کریں، عذاب میں مبتلا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چلے جائیں اور یہ حسرت پوری نہ ہو جائے، آپ کے سامنے عذاب نہ آ جائے، آپ کے بعد بھی چھوڑیں گے نہیں، ان کو عذاب دیں گے، اور ادھر نہیں تو آخرت میں لیں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُم مِّنَ الْعَذَابِ، ما زائد ہے، اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی، وہ بعض عذاب، الذی نعدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ دیتے، ایک صورت، او نتوفینک، یا یہ کہ آپ کو اپنے پاس بلا دیں، یا آپ کے اپنے پاس بلا دیں، فلا تحزن، آپ پریشان نہ ہو جاؤ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، کیوں، یا فلا لوم علیک، پر کوئی ملامت نہیں ہے، فانما علیک البلاغ، عذاب دینا تیرا کام نہیں ہے، تبلیغ تیرے ہاتھ میں، وعلینا حسابہم، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے حساب لے لیں گے۔ ہو گیا ملنگو؟ باقی کافروں کی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ الا یتفکرون ایغفلون یغافل ولم یروا، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین پر چلے آ رہے ہیں، اس کو گھٹاتے ہوئے، فتوحات کے ذریعے سے اس کو گھٹاتے ہوئے، اطراف سے زمین پر چلے آ رہے ہیں، اس کو گھٹاتے ہوئے کافروں کے پاؤں کے نیچے سے نکالتے۔ مولانا پاکستان ہمارا نہیں تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، بنگلہ دیش پر میں ہمارے نہیں تھے، دبئی ہمارا نہیں تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، قطر، یہ ہمارے بھی نہیں تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، روز بروز اسلام بڑھ گیا، اللہ آہستہ آہستہ ان کے کافروں کے قدموں کے نیچے سے نکالنے کا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 30-40 بندے کو وہ آسٹریلیا کا، نیوزی لینڈ تھا، کون سا، 30-40 بندوں کو مارا، نہ نیوزی لینڈ میں، وہاں 30-40 بندوں کو مارا، تو اس مارنے میں یہ ہو گیا کہ اس کے بعد 40,000 کے لگ بھگ لوگ مسلمان ہو گئے۔ خدا شر برنگزت کہ خیر ما درہم باشد، سمجھے، اور بابا روز بروز لوگ بڑھ رہے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ اب امریکہ نے حملہ کیا، روس نے کتنا پیٹا پٹھان کو، اور پھر امریکہ آ گیا، وہ اپنی اماں کی یاروں کو لے کر کے وہ بھی آ گئے 30-40، اس میں مسلمان کافر سارے مل کر کے انہوں نے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، قرآن آپ کے سامنے، بتاؤ پٹھان آج سے 20-25 سال پہلے افغانستان میں زیادہ تھے یا اب زیادہ ہے؟ 2 پٹھان مرے، 15 پیدا ہو گئے، بولو 2 پٹھان اگر مرے ہیں تو پھر کیا ہوا، 15 پیدا ہو گئے تو کیا ہو گیا۔ اور پوری دنیا میں ہر جگہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ مزاج لڑکیوں والا ہے، سارے بزدل ہے، اور افغانستان اور فلسطین
ابتدائی سے اللہ نے لڑائیوں کے لیے ان علاقوں کو منتخب کیا۔ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ لڑکوں کا اور نر لوگوں کا تناسب افغانستان میں اور فلسطین میں زیادہ ہے، سب کو سبحان اللہ۔ باقی لکڑیاں پیدا ہوتی ہیں، باقی کیا ہوتی ہیں؟ لکڑیاں پیدا ہوتی ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھ؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی جیت نہیں سکتا انتخابات میں، کبھی بھی جیت نہیں۔ روز بروز عورتیں بڑھ رہی، اور عورتیں تو مولانا کو سپورٹ ہی نہیں کرتی، وہ سب کہتے ہیں کہ عمران خان، ران اور خان، ران اور خان، اذا وصل الران بالران یسیر عمران، بولو اذا وصل الران بالران یسیر عمران، سمجھ؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ مولانا کبھی نہیں جیت سکتا۔ آپ نے امیر میں دیکھے کہ ہمارے ووٹ زیادہ ہیں عورتوں کے، زہی تہی تانے تینے تیک، سمجھ؟ ایک آزا کیا کرے گا؟ اس لیے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارا حضرت دوبارہ بھی جیتے گا، سمجھے؟ دوبارہ انتخابات ہوں گے نا، حضرت جیتے گا، سمجھے؟ کہتے کچھ بھی ہو جائے، حالات، روٹی بھی نہ ملے، بجلی نہ ملے، پانی نہ، لیکن احتساب کا عمل جاری رہے گا، بولو۔ چوروں کو جو ہے نا پکڑا جائے گا، خوب چور اس نے پکڑا اور بڑا مال ان سے برآمد کیا، اور ہم لوگ کھا رہے ہیں، مزے سے کھا رہے ہیں، بہت مال ہے در مولانا یہ جی۔ اسلام بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے بڑھ، ٹھیک ہے کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، بہت سے ممالک ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گئے، لیکن ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا، سمجھے؟ وہ بھی تباہی ہو گئی مولوی صاحب۔ اب تو دیکھے کہ کہاں کہاں۔ اولم یرو انا ناتی الارض، یہ دیکھتے نہیں یہ کافر کہ انا ناتی الارض، ہم سرزمین، ارض الکفر، سرزمین کفر پر ہم آتے ہیں، اس حال میں چلے آ رہے ہیں، ننقصها، اس حال میں ناتی کی ضمیر سے حال بنے گا فعل، ننقصها، ہم اس کو گھٹاتے رہتے ہیں فتوحات کے ذریعے سے، من اطراف سے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ یہ کہ مضبوط فیصلے فرماتے ہیں، درا حال کہ لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کا تعاقب کرنے والا کوئی نہیں، وہو سریع الحساب، جلد حساب کرنے والا ہے۔ وقد مکر الذین مضوا من قبلہم، ان سے پہلے جو گزرے انہوں نے بھی فریب کاری کی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان یمکر ہؤلاء، اگر یہ لوگ مکر کریں، فللہ المکر جمیعا، ساری تدبیریں اللہ کے پاس ہیں، سمجھیے؟ حسر کے ساتھ بتا رہے، ان یمکر ہؤلاء بکا، اگر یہ آپ کے ساتھ کوئی تدبیر کریں، مکاری کریں، فللہ المکر جمیعا، ساری تدبیروں کا مالک اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اس لیے مکر کو اپنے ساتھ منحصر کر دیا، اور ہم بطور سبب کے مکر کو استعمال، مخلوق اس کو، یعلم ما تکسب کل نفس، جو نفس جو کچھ کرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، وسیعلم الکفار، کافروں کو پتہ چلے گا، لمن عقبی الدار، کس کے لیے اچھا انجام ہے، عقبی الدار مبتدا مؤخر ہے، لمن خبر مقدم ثابت قائم، ویقول الذین، یہ الوداعی کلام ہے مولانا، ویقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، تو کہہ دے میں کیا کہوں، قل کفی اللہ شہیدا بینی وبینکم، شہیدا بینی وبینکم علی رسالتی، میرے تمہارے درمیان میں اللہ کافی ہے، اور باللہ پر عطف ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس اللہ کو تورات کا علم ہے، من موصول ہے، اور عندہ ثابت کان خبر مقدم، علم الکتاب مبتدا مؤخر، پھر صلہ ہو گیا من موصولہ کے، من موصولہ کا عطف ہے لفظ اللہ پر، قل کفی اللہ شہیدا بینی وبینکم، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان میں، اور من وہ شخص کہ عندہ علم الکتاب، جس کے پاس تورات کا علم ہے، عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام تمہارا لیڈر اور تمہارا عالم سمجھدار، وہ بھی اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ میں آخری رسول ہوں، سچا رسول ہوں، تو اس سے بڑھ کر کے اور کون سے گواہی چاہیے؟ سمجھ رہی میں؟ کچروں کو جمع کر کے کچرے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو کائنات کے مغز ہے ایک اللہ ہے میرے لیے، اور عبداللہ ابن سلام جیسے اور لوگ ہیں جو جانتے ہیں آسمانی کتابوں پر، تورات پر ان کی نگاہ ہے، وہ سارے جانتے ہیں کہ میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں۔ کچھ پلا پڑا نہیں پڑا۔ اس کے بعد آ گیا سورہ ابراہیم میں، نزول نمبر 72 ہے، 72، سورہ نوح کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ یہ ہو گیا جی دعوی صورت ہے، ترغیب الی التبلیغ والتذکیر بایام اللہ، وذکر بایام اللہ آئے گا، تبلیغ کو چھوڑو نہیں، اور ایام اللہ وہ ایام
کہ جن دنوں میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں مسلمانوں پر اللہ نے مظلوموں کی فریاد و رسی کی ہے، وہ ایام اللہ ہے۔ ہو گیا مولانا؟ ابھی ربط بالکل آسان ہے، دیکھو اس صورت کے آخر میں فرمایا، سورہ رعد کے آخر میں لست مرسلا ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ جواب دیا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے، اور جس پر کتاب اتاری جاتی ہے منزل من اللہ ہو کر کے وہی تو رسول ہوتا ہے، تو میں رسول ہوں۔ کتاب آسمانی کتاب میرے پاس ہے، لست مرسلا، یہ تمہاری بات کیسے ٹھیک ہوگی کہ تو رسول نہیں ہے، حالانکہ میں منزل من اللہ ہوں، اللہ کی جانب سے مجھ پر کتاب نازل ہوگی، اور جس پر کتاب نازل ہوتی وہ سچا رسول ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں سچا رسول ہوں۔ سمجھ رہی میں کہ اڑے ہو گیا مولانا؟ جی الف لام را ھذا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب موصوف ہے کہ انزلناہ الیک، جو ہم نے آپ کی طرف اتار دی ہے، اس لیے اتار دی ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لتخرج الناس باذن ربهم، یہ تخرج کی ضمیر فاعل سے، لتخرج الناس حال کونک معذونا باذن ربهم، اللہ کے حکم سے آپ معذون، آپ لوگوں کو نکالے شرک سے، کفر سے، بدعات سے، یہ متعلق تخرج کے ساتھ الی النور توحید کے طرف، اور اس الی النور سے بدل ہے آگے الی صراط العزیز الحمید۔ خیال کر لینا، اڑے چھوکرا کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، الی صراط العزیز الحمید، آپ لوگوں کو نکال دیں اس غالب ذات اور جو کہ قابل تعریف ہے اس کی راستے کی طرف، وہی نور ہے مولانا۔ اللہ الذی، یہ العزیز الحمید سے بدل ہے، اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اللہ موصوف بنے گا الذی لہ ما فی السماوات، الذی لہ ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض، یہ مبتدا بنیں گے، لہ خبر مقدم بنے گا، صلہ ہوں گے الذی کے لیے، الذی صفت ہے اللہ کے لیے، اللہ یہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ بدل ہے العزیز الحمید سے، اور صراط العزیز الحمید یہ بدل ہے الی النور سے، سمجھے؟ لتخرج کے ساتھ متعلق ہوں گے، لتخرج انزلنا کے ساتھ متعلق ہے، انزلنا الیک یہ پورا جملہ صفت ہے کتاب ان کے لیے، یہ خبر ہے ھذا مبتدا کے لیے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ ہو گیا مولانا؟ اللہ الذی الی صراط العزیز، تاکہ اس لیے اللہ نے اتار دی کتاب آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو ظلمات کفر سے آپ نکالے۔ کفر کے کئی شاخیں ہیں، آپ کے مقابلے میں تو ایک ہوں گے، الکفر ملۃ واحدۃ، لیکن ویسے ان میں آپس میں اختلاف ہے، اور ان کے کئی صورتیں، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، وہ الگ الگ ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور برخلاف توحید کی توحید ایک ہے، اس لیے نور مفرد ہے۔ وویل للکافرین، پھر ایسا اللہ جو عزیز بھی ہے، حمید بھی ہے، لہو ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض بھی ہے، اس کا انکار کر، وویل للکافرین باللہ، جو اللہ کے انکار کرنے والے الموصوف بہذه صفات، ان کے لیے ہلاکت من عذاب شدید، ویل کائن من عذاب شدید، یہ جندا پتر مبتدا بنے گا، اور للکافرین اس کے لیے خبر بنے گا، اور ویل کا قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویل ہمیشہ مبتدا بنتا ہے، اضافت کے ساتھ ہمیشہ مفعول مطلق بنے گا، ویلک ویلکما ویلکم، لیکن اس کے جنس میں سے کوئی فعل کبھی بھی نہیں آتا، اس کے جنس میں سے فعل استعمال نہیں ہوتا، سمجھے؟ اس لیے فعل اس کے لیے نکالیں گے ہلکتا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہلکتا، یہاں ہلاکا نکلے گا، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ، یہ تنویر و تفسیر ہے، لیکن الذین مبتدا بنے گا۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے اور محبوب بناتے ہیں، علی الآخرۃ، آخرت کے بدلے میں آخرت کے اوپر، یہ ہو گیا مبتدا، اور یستحبون معطوف علیہ، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک لیتے ہیں، ویبغون فیہا ویبغون لہا عوجا، اور اللہ کے راستے کے اندر ٹھیڑا پن تلاش کرتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا يَبْغُونَهَا، اور اللہ کے اس راستے کو طلب کرتے ہیں، حال کون معوجتاً، کہ وہ ٹھیڑا ہو جائے، شبہات پیدا کرتے مولانا، ٹھیڑا پن سے یہ ہے اللہ کی دین میں شبہات پیدا کرتے۔ اے پورا کا پورا معطوفات مل کر کے یہ الذین کے لیے صلہ، الذین مرفوع محلا مبتدا ہے، اولئک مبتدا ثانی، کائنون فی ضلال مبین یہ خبر، پھر یہ خبر بنے گا پورا الذین کے لیے، اولئک کائنون فی ضلال مبین فی ضلال بعید، یہ لوگ یہ کہ بہت بڑی دور کی گمراہی کے اندر یہ کہ جا کر کے یہ کہ پڑے ہوئے، شبہات سے خود بھی تباہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی۔ اب اشکال یہ ہو گیا کہ جی رسول بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے، بروہی کیوں نہیں ہے، بلوچی کیوں نہیں ہے، پشتو میں کیوں نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر پشتو میں ہوتا تو پھر عرب کہتے کہ عربی میں کیوں نہیں ہے،
سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس طرح پھر کیوں نہیں ہے کہ یہی قرآن بروہی میں بھی ہو، بلوچی میں بھی ہو، مختلف نازل ہوں، تو پھر تحریف کا وہ مزہ ہوتا کہ آپ دیکھ لیتے۔ اس لیے فرمائے ہم اس کو ایک زبان عربی میں اتاریں گے، باقی اس کے تراجم اور تفسیریں اللہ آپ کا بھلا کرے وہ دوسری زبانوں میں ہو جائیں، سمجھ؟ اور اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے کہ رسول اور مرسل الیہم، جن کے پاس رسول کو بھیجا جاتا ہے، ان میں علاقیت اور ان میں زبان ایک ہو تو پھر کچھ مانوس ہو، ٹھیک ہے، آپ عالمگیر رسول ہے پوری دنیا کے لیے، لیکن آپ کی اپنی زبان تو پہلے تو یہی ہوگا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اقربین کو ڈرائیں گے، پھر اس طرح، اور اقربین سارے عربی میں ہیں، اقربین سارے کے سارے کیا ہیں؟ عرب، اس وجہ سے اللہ نے عربی میں اس کو اتارا اور عربی میں محفوظ بھی ہے۔ آج وہی قرآن ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مکہ میں پڑھا جا رہا ہے، مدینے میں بھی پڑھا جا رہا ہے۔ حافظ صاحب اگر یہ کہ غلطی کرے، چھوٹا سا معصوم بچہ شاہین کی طرح دوڑ پڑتا ہے، حافظ کے باپ کو بھی طاقت نہیں کہ اس کو چھوڑ دے۔ مکے میں اسی طریقے پر، مکے میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا، مدینے میں نہیں کر سکتا، یہاں پر بھی نہیں کر سکتا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ انجیل میرے پاس 3-4 قسم کی انجیل موجود ہے، ہر انجیل کا رنگ الگ ہے، ہر انجیل کی آیتیں الگ ہیں، عربی میں اردو میں انجیل ہے، سمجھے؟ لیکن مضامین بالکل الگ الگ ہیں۔ اس لیے کائنات میں انجیل کا حافظ کوئی نہیں ملے گا اور تورات کا نہیں ملے گا، زبور تو ویسے نہیں، ایران میں ہے، میں نے دیکھا زبور کوئی حافظ ان کتابوں کا کائنات میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ لیکن یہاں دیکھو، آخر حافظ کو حفظ کرے کس کو کرے؟ ایک انجیل کا رخ لندن کی طرف ہے، دوسرا یہ کہ یورپ کی طرف ہے، تیسرا انجیل مکے کی طرف، چوتھا یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ ادھر جا رہا پشاور کی طرف۔ آدمی کس کو یاد کرے گا؟ کوئی محفوظ نہیں ہے، سمجھے؟ میرے پاس خود جو انجیل ہے وہی ان کا بالکل ہر ایک لگتا ہی ہے کہ خود ساختہ ہے، ان کے اندر اس طرح ان کی پادریوں نے گڑبڑ کی ہے کہ خدا کی پناہ، یہاں تو نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ وما ارسلنا من رسول، جواب دے دیا کہ کسی بھی من زائدہ ہے، کسی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا مگر الا ناطقا بلسان قومہ، الا متکلما و ناطقا بلسان قومہ، اس قوم کی زبان میں اس کو بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے ارسلنا کے ساتھ لیبین لہم، تاکہ حقیقت حال اللہ کی طرف سے اللہ کے احکام بیان کرے۔ فیضل اللہ من یشاء، اس کے بعد کچھ لوگ نبی کی بات پر چلتے ہیں، نہیں چلتے ان کو اللہ گمراہ کر دیتا، ویہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہے، وہو العزیز الحکیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، اسی کے روشنی میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کے قوم کے پاس انہی کی زبان میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، معجزات دے کر کے موسیٰ کو بھیجا۔ یہ ان تفسیر ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال دو، وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے خصوصی دن ان کو یاد دلا دو۔ ایام اللہ کیا ہے؟ ایام الحوادث ہے اور ایام الانعام ہے۔ فرعون کا غرق ہونا اور من و سلوہ کا ان کو ملنا، یہ نعمتیں ہیں۔ فرعون کا غرق ہونا اور ان کو نجات ملنا، ان کی عزتوں کا بچنا، ان کی مال ملکیت کا بچنا، اللہ نے پھر یہ کہ نہروں کے اور باغات کا ان کو اللہ پاک نے یہ کہ والی بنا دیا، یہ سارے ایام اللہ ہے مولانا۔ وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور نعمتوں کی شکر کرنے والے ان کے لیے بڑی نشانیاں، آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں حضرت کا اصل مقتدا اور پیشوا موسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی حالہ کحال موسیٰ و حال موسیٰ کحالہ، سمجھے؟ جن حالات سے موسیٰ علیہ السلام کو دوچار ہونا پڑا وہی حالات محمد رسول اللہ کے لیے، اس لیے معراج کے موقع پر باقی انبیاء سے ملاقات کی، لیکن سب سے زیادہ تفصیلی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ کل پڑھیں گے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، باقی کسی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح ہے مردوئی؟ صحیح ہے خزدار خان؟ دعوت کرے گا کیا؟ گدا ذبح کرے گا؟ ہاں صحیح ہے صحیح۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتیں، اس لیے نعمت مفرد ہے لیکن جنس، اور اللہ کا پوری نعمتیں اس سے مراد ہے، اللہ کی ساری نعمتیں جو تم پر ہوئی ہے۔ اذ انجاکم من آل فرعون، یہ بدل بنے گا، بدل ہے اشتمال، اللہ آپ کا بھلا کرے نعمت سے، یا ظرف بنا دو، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جو آپ کو برے قسم کا عذاب چکاتے تھے، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حال بنے گا آل فرعون سے۔ ویذبحون ابناکم، یہاں نعمت موسیٰ کی نوارا ہے اس لیے واو ہے، اور الف لام کے اندر بقرہ کے اندر واو نہیں تھا۔ یذبحون ابناکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم،
نساکم، اور تمہاری عورتوں کو یہ کہ ان کو زندہ رکھتے، یا یہ کہ ان کی ہے کہ شرم گاہوں کو غلط استعمال کرتے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے یہ ہے کہ عظیم قسم کی نعمت یا بڑی آزمائش تھی. دونوں ترجمہ میں نے آپ کو بتایا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، جب کہ تمہارے پروردگار نے آگاہ کر دیا، تمہارے پروردگار نے آگاہ کر دیا تمہیں اس بات سے کہ لئن شکرتم، یہ ماقبل پر اذ عطف ہے اللہ کا، اذ انجیناکم، جیسے کہ وہ بدل بنے تو یہ بھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار نے آگاہ کر دیا اس بات سے لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی یقول اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم، اگر میرے قدردانی کرو گے نعمتوں کے تو لأزیدنکم، تمہیں اور دے دوں گا. وَلَئِن کفرتم، اور اگر ناقدری کرو گے لأنقصنکم، تو یہ محذوف ہے، لأنقصنکم، تو گھٹا دوں گا نعمت. ان عذابی لشدید، اس لیے کہ میری گرفت بہت سخت ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن ثبت فی الارض جميعا، تم اے میری قوم بنی اسرائیل، تم اگر ناقدری کرو، کفر کرو، اور ومن ثبت فی الارض، جو زمین میں زمین والے اور تم سارے مل کر کے جمیعاً کفر کر دو، تو پھر فلا تضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دو گے. کیوں؟ لأن اللہ غنی عن توحیدکم وحمید فی صفاتی محمود فی صفاتی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ قابل تعریف ہے. کرو گے تمہارا فائدہ ہے، نہ کرو گے تو جو جاؤ جہنم میں، نقصان تو تمہارا. اڑے کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا یہ ان تکفروا انتم ومن ثبت فی الارض. اب یہ من کا عطف ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انتم چونکہ تاکید آگے اس پر فاعل پر. فلا تضر اللہ فإن اللہ لغنی حمید. الم یأتکم نبأ الذین مضوا من قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں گزر گئی ان کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی. نبأ الذین مضوا من قبلکم، مضوا من قبلکم یہ صلہ ہوگا الذین کے لیے، اور الذین مبدل منہ، اس سے بدل ہے. کس کی خبر؟ جو تم سے پہلے گزری. وہ کون تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود والذین مضوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آ کر کے گزر گئے. یہ سارے کے سارے بدل مبدل من مضاف نبأ کے لیے یاتی کا فاعل ہوگا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر ختم. لا یعلمہم الا اللہ، یہ ضمیر اللہ کا من بعدہم کے ضمیر سے اس کو حال بناؤ، یا الذین سے. لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کو کوئی بھی نہیں جانتا. جملہ استئنافیہ جاءتہم رسلہم بالبینات، انبیاء معجزات لے کر کے آگے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، مولانا فردوا ایدیہم فی افواہہم، اس کے دو مقصد ہیں. انبیاء معجزات لے کر کے آگے دعوت دے رہے توحید، ارے اللہ کو مانو، شرک نہ کرو. فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا. یعنی ہم تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ تمہیں جواب دے دیں، کہہ دو جو کچھ تمہیں کہنا. فرد الکفار ایدیہم فی افواہہم، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ ہم جواب نہیں دیں گے تم اس قابل بھی نہیں ہو، کرو کچھ بھی کہو. ایک یہ ہو گیا مولانا. دوسرا یہ کہ نبی نے جب دعوت پیش کر دی، فردوا ایدیہم، ادھر آ جا تھوڑا، فردوا ایدیہم، یہ ظالموں نے یہ کیا کہ یہاں سے ہاتھ بڑھا کر، ارے خاموش خاموش خاموش، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اپنے ہاتھ نبی کے منہ پہ رکھ رہے، بس چھوڑ. سمجھے بھائی جان؟ اس موقع پر نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھنا، دونوں مقصد ہے جی. فردوا ایدیہم فی افواہہم، ہاتھ انہوں نے ہے کہ اپنے منہ پہ رکھا، یا اپنے انبیاء کے منہ وقالوا، انہوں نے کہا انا کفرنا، ہم انکار کریں گے بما، اس توحید کی ارسلتم بھی، جو تمہیں دے کر کے بھیجا گیا ہے، اسے انکار کریں گے. وانا لکائنون فی شک، ہم شک میں پڑے ہوئے، مما، اس توحید سے، تدعوننا لفی شک مریب، اضطراب میں پیدا، بے چینی پیدا کرنے والے شک کے اندر ہم لوگ پڑے ہیں. مما، اس توحید سے کہ تدعوننا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. یہ شک ان کے ساتھ متعلق ہوگا، یہ صفت ہوگا، اور مریب یہ شک ان کے لیے صفت ہے. قالت رسولہم، نبی کے اللہ کے رسولوں نے کہا، فی اللہ شکن، او بدبختو، اللہ کے اندر بھی کوئی شک ہے. لفظ اللہ کے لیے صفت بنے گا، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا. یدعوکم، امام شافعی کا ایک شاگرد تھا، کہتے جس کو آتا ماتا کچھ نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں اس مسئلے میں کیا رائے ہے آپ کے؟ کہتے ہیں اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. دوسرا مسئلہ پوچھتے کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے. تو کسی نے یہ آیت پوچھی، سمجھے، امام شافعی کی شاگرد سے، کہ ماذا رایک فی تفسیر هذه الآیہ، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ افی اللہ شک فاتح، کہا اس میں بھی اختلاف ہے. سمجھے، اللہ میں شک ہے. سمجھ شریف میں کہ نہیں جی، جب آدمی کو نہ آ جائے تو پھر اس طریقے، افی اللہ شک فاتر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو یہ بخش دے. کافروں کو بتا رہا ہے من ذنوبکم، تمہارے کچھ گناہ تمہیں بخش دیے جائیں. شرک تو کبھی نہیں ہوگا، شرک سے توبہ کرو گے تو پھر مومن کے لیے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہاں پر من ذنوبکم.
اڑے دونوں کا فرق سمجھے؟ اس لیے بعض گناہ تو ویسے بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ شرک تو معاف نہیں، تو توبہ کرو تو سارے پھر وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ، اور بعض نے من کو زائدہ قرار دی، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک یہ کہ اللہ تمہیں مہلت دے گا۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، انہوں نے نبیوں سے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ، چونکہ اللہ آتا ہے حسر کے لیے، تو انتم ضمیر ہے، اور ضمائر ذوات کے لیے، ذواتکم منحصرۃ فی البشریت، ذواتکم منحصرۃ فی البشریت، تمہاری ذات بشریت میں بشر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو۔ تو نبی بتاتے ہیں کہ نبیوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تریدون ان تصدون عما کان یعبدون، آپ چاہتے کہ آپ ہمیں روکیں اما ان معبودوں سے کان یعبدہ آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے۔ ان کنتم مرسلین من المرسلین، اگر تم رسول ہوں فاتونا بسلطان مبین، واضح دلیل معجزہ لے کر کے آ جاؤ۔ تو قالت لہم رسلہم، نبیوں نے بھی اسی طرح جواب دیا، فرمایا ان نحن الا بشر مثلکم، جی ہاں ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن فرق صرف یہ جس کی بنیاد پر ہم نبوت کا دعویٰ کرے وہ بشریت نہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء، میری بات، اللہ جس پر احسان کرے، یہ احسان اللہ کا ہم پر ہے، تم پر ہے ہی نہیں۔ بشر تو سارے کے سارے ہیں، سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ بشر تو سارے کے سارے ہیں، لیکن زرداری کا گن مین ہر ایک آدمی نہیں لکھے گا۔ نواز شریف بشر میں بھی انسان ہوں، لیکن نواز شریف کا گن مین ہر بندہ نہیں لگ سکتا۔ بشر تو میں بھی ہوں اور بھی انسان ہوں، لیکن حضرت عمران خان علیہ مال وفی معافی ولہ مالہ، تو حضرت کا ہر آدمی گن مین تھوڑے بن سکتا۔ اڑے کچھ پھل پڑا، یہ ہے جی مسئلہ، سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذواتنا منحصرۃ، ہم بھی مانتے ہیں کہ ہماری ذوات منحصرۃ فی البشریت، بشر، باقی مثل اور مثل کا فرق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سمجھ رہی ہے کہ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، ہمارے اختیار میں نہیں ہے ناتیکم بسلطان، معجزہ فرمائشی معجزہ لے کر کے آ جائے، ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ الا حال کوننا معزونین من اللہ، یہ حال بنے گا، ہاں یہ ہے کہ وہ الگ مسئلہ ہے، یہ لنا خبر مقدم بنے گا، اناتیکم بسلطان یہ پورا جملہ بتاویل مصدر کانا کا اسم بنے گا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ان کان الامر کذالک، صورتحال جب یہی ہے، ان کان الامر کذالک فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، مومن کو اللہ پر بھی ہے کہ بھروسہ کرنا چاہیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان جب آ جائے، ایمان کے بعد پھر یہ کہ مومن تو پھر کرے ہی توکل، اس لیے وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، کیا کون سی چیز ہے، کیا رکاوٹ ہے ہمارے لیے، ایو شیء مانع لنا، کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ فی اللہ نتوکل اللہ، کہ ہم اللہ پر یہ کہ بھروسہ نہ کریں، حال یہ ہے کہ وقد ہدانا سبلنا، فرماتے کہ راستوں کی رہنمائی اس نے ہماری طرف کی، یہ ان راستوں سے مراد وہ راستے السبل التی تنتہی الی اللہ، جو جا کر کے اللہ تک انسان کو پہنچا دیتے، مختلف راستے ہیں، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سمجھ شریف میں جہاد بھی انہی میں سے ہیں، اور خانقاہ بھی انہی میں سے ہیں، اور اللہ کا درس و تدریس بھی انہی میں سے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی انہی میں سے ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ راستے الگ الگ ہے، کمرہ ایک ہے، اس دروازے سے آ جاؤ بھی ادھر آؤ گے، ادھر سے آؤ گے ادھر آؤ گے، اس دروازے سے آ جاؤ اسی کمرے میں آ جاؤ، اس سے آ جاؤ گے ادھر آ جاؤ، تو فہذہ سبل کلھا، یہ سارے کے سارے سبل جو ہے نا توصل الی اللہ، اللہ تک پہنچانے والے، مجاہدہ ضروری ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اڑے کچھ پل پڑا، ایو شیء مانع لنا، کون سی رکاوٹ ہے ہمارے لیے، یہ ما مبتدا بنے گا، اور کائن ثابت لنا یہ خبر بن گیا، اور فی اللہ نتوکل اسی ثابت کائن کے ساتھ متعلق ہے جو خبر بن رہا ہے، وما لنا ایو شیء کائن لنا فی اللہ نتوکل وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے ہمیں سارے راستے رہنمائی کر کے ہمیں بتائیے جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، یہ ما مصدری ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ إِيذَائِكُمْ إِيَّانَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ إِيذَائِكُمْ إِيَّانَا، جو تکلیفیں ہیں جو آپ ہمیں دے رہے ہیں اللہ کی قسم اس پر صبر کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ان کان الامر کذالک فلیتوکل المتوکلون علی اللہ، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا، کافروں نے رسولوں سے کہا فواللہ خدا کی قسم لنخرجنکم من ارضنا، ہم ارض کفر سے اپنی سرزمین سے تمہیں نکالیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ آپ لوٹیں گے ہمارے مذہب کے اندر، یہ لتعودن فی ملتنا، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، وہاں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عود یہاں پر سیرورت کے معنی میں ہے، اڑے کچھ پھلا پڑ گیا، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ تغلیب کے طور پر
تغلیب کے طور پر ہے کہ حضرت انبیاء کے یہ کہ متبعین کو کہ آپ چھوڑیں گے اپنے مذہب کو، توحید کو چھوڑ کر ہمارے پاس ہے، اور نبی کو بھی تقریباً انہوں نے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شامل کر دیا۔ ہو گیا ملنگو؟ پوری تفصیلات گزرے۔ وقال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، اس بے کسی میں اللہ نے فوراً وحی کر دی نبیوں کی طرف، اوحی الیہم ربہم، اللہ نے وحی کر دی، لنہلکن الظالمین، مشرکین کو ہم ہلاک کر دیں گے، ولنسکننکم ارضہم، اور ان کی سرزمین پر تمہیں جما دیں گے، ٹھکا دیں گے، من بعد ہلاکہم، ان کے ہلاکت کے بعد یہ جائیں ان کو ذلیل کر کے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ نصرت کا وعدہ، ذالک کا معنی وعد النصرت، وعد النصرت، یہ جو آپ کی مدد کریں گے ان کو ہلاک کریں گے، وعد النصرت، یہ نصرت والا وعدہ، کائن لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے یہ کہ جو ڈرتا ہو، وخاف وعید، میرے وعیدوں سے جو ڈرتا ہو، میرے سامنے کھڑے ہونے سے یعنی قیامت کے یہ کہ قیامت کے دن آ کر کے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، قیامت کے ہولناکیوں سے جو ڈرتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے، یہ انہی کے لیے وہ انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء کے اللہ آپ کا بھلا کرے متبعین۔ ذالک کائن لمن خاف مقامی وخاف وعیدی۔ ہو گیا ملنگو؟ اب مسئلہ رہ گیا کہ یہ کافر خود بھی کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہے تو ہمیں ہلاک کر دیں۔ اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندنا فامطر علينا حجارة من السماء، اگر محمد برحق ہے، قرآن برحق ہے تو ہمیں ہلاک کر دو، سمجھیے؟ تو کہتے ٹھیک ہے، بکری زمین کو کھرید کر کے چھری مالک کے ہاتھ میں دے دے کہ مجھے ذبح کر دو۔ مالک تو تلاش کر رہا تھا کہ بکری کو ذبح کرنا ہے، سمجھیے میں، لیکن چھری نہیں مل رہی تھی۔ ماشاءاللہ اللہ بکری کو جزائے خیر دے، اس نے کھریدا زمین کو، وہاں سے ایک چھری برآمد ہو گئی، ایک چھری مل گئی، اور بھس والی زمین میں اس میں چھری مل گئی، بہت اچھی بات ہے، بکری نے خود تو کرو۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، پیغمبر خدا سے انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے اپنی ہلاکت کا مطالبہ کر دے، ایک دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا، کافرون نے خود فیصلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ کر دیا کہ اے اللہ اگر یہ ہے کہ یہ برحق ہے تو پھر یہ کہ اس کو ہم پر یہ ہے کہ آپ غلبہ دے دیں۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر سرکش قسم کا اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ معاند، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ من ورائی، وہ ناکام اور نامراد ہوگا، من ورائی، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، من ورائی اس کے سامنے جہنم، و جہنم ہے، یہ ورا ازداد میں سے ہے، امام کے معنی میں ہے، من ورائی جہنم، چونکہ یہاں سے مرے گا آگے جائے گا نا، تو جہنم تو آگے ہے، پیچھے نہیں رہا، پیچھے تو دنیا کی زندگی رہ گئی، پیچھے تو دنیا کی زندگی رہی، اب آگے جانا تو یہ ورا، یہ امام کے معنی میں ہے۔ آپ پڑھیں گے ابن عباس کی قرات بھی ہے، وَكَانَ وَرَاهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَكَانَ وَرَاهُمْ وَكَانَ أَمَامَهُمْ، سمجھتا ہے؟ ورا ہے، دون ہے، یہ ازداد میں سے۔ من ورائه جہنم، من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید، یہی اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے، کل جبار عنید کی طرف ضمیر راجع، من ورائی خبر مقدم بنے گا، جہنم سامنے اس کے جہنم ہے، وہ الگ عذاب، ویسقى من ماء صدید، یہ من ورائی ثابت کائن حاصل موجود مستقر، اس کی ضمیر سے اللہ آپ کا بھلا کر وہو یسقى، یا ہوا نکالیں گے تو پھر ویسے حال نہ بنا دو تو بہتر ہے مضارع کو، فرماتے ہیں ویسقى من ماء، اور عطف کر دو اس جملے پر تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، من ورائی جہنم ویسقى من ماء صدید، کھولتا ہوا پانی جہنمی کو پلایا جائے گا۔ یسقا کی ضمیر سے حال بنے گا، اس حال میں یتجرع، گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو بتکلف پیتا رہے گا، اس لیے کہ تفاعل میں تکلف ہوتا ہے، یتجرع ولا یکاد یسیغہ، گلے سے اس کو نیچے اتار نہیں سکے گا، ولا یکاد یسیغہ، پار نہیں کرا سکے گا اور اس کو اتار نہیں سکے گا، یکادو کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہوگا، یسیغہ فعل بفاعل مفعول پورا جملہ خبر بنے گا، یہ فعل مقاربہ ہے، باقی فعل تام اس کا یکیدو آتا ہے، لا یکیدو ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، یہ فعل مقاربہ ہے۔ وَيَأْتِي الْمَوْتُ، موت کے اسباب اس کے سامنے آئیں گے، مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت کے اسباب آئیں گے۔ موت کے اسباب کیا ہے؟ آدمی کا ہاتھ جلے تب بھی آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے، پاؤں کٹے تب بھی مرتا ہے، اور کھال جلے دنیا کے اندر آدمی مرتا ہے، جہنم میں یہ سب کچھ ہوگا لیکن مرے گا پھر بھی نہیں، لا يموت فيها ولا يحيا، اڑے کچھ پلا پڑا، موت کے اسباب آئیں گے،
موت ہاتھ کاٹ دو کسی کا مرتا ہے، پاؤں کاٹ دو مرتا ہے، کان کاٹ دو مرتا ہے، سمجھ، اور کچھ بھی کاٹو تمہاری مرضی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، تو مرتا ہے آدمی۔ وہاں تو یہ ہوگا جہنم میں یہ سارے جلتے بھی رہیں گے لیکن پھر بھی مرے گا نہیں۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، موت خروج الروح کو کہتے ہیں، خروج الروح نہیں ہو، ہاں خروج ری ہوگی، خروج روح نہیں ہوگا، سمجھ رہی میں، خروج ری تو بم چھوڑتا رہے گا جب آگ جلائے گا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور زندہ بھی نہیں ہے، زندگی کا مقصد سکھ ہے، سکھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اور موت سے پھر آدمی دکھ سے بچے تو دکھ سے بھی نہیں بچ رہا، سکھ بھی نہیں ہے، دکھ ہی دکھ ہے، تو نہ موت ہے نہ حیات ہے۔ وما وہ بھی میت، حال یہ ہے کہ اس کو موت نہیں آ رہی تاکہ راحت حاصل کرے۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے سامنے یہاں بھی ورامم کے معنی میں اور سخت قسم کے عذاب۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت، کافروں کے اعمال ہباء منصورا فجعلناہ ہباء منصورا، جیسے راک کو ذرات کو اڑا دیتے، اسی طرح ان کے اعمال کی مثال بیان کریں۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثل اعمال للذین کفروا بربہم، جو رب کے ساتھ کفر کرتے ان کی اعمال کی مثال خود بتاتے آگے، اعمال نکالنے کی ضرورت بھی نہیں۔ مثل الذین کفروا بربہم، جو رب کے ساتھ یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں، یہ ہو گیا پورا مبتدا، اور اعمالہم مبتدا ثانی، اعمالہم کائنۃ کرماد، اعمالہم کائنۃ کرماد، ان کے اعمال راک کی طرح ہے، اعمالہم کائنۃ کرماد، رماد موصوف بنے گا، ایسی راک، اس قسم کا راک، اشتدت بہ الریح، زور کی ہوا لے کر کے یہ کہ اس کو اڑا رہی ہے، اشتدت بہ الریح، اشتدت بالرماد الریح، کہ اس رماد پر سخت قسم کی ہوا چلے، تو ظاہر ہے کہ راک پر سخت قسم کی ہوا چلتی ہے تو راک اڑتا ہے، اڑے راک پھر تو اڑے گا، سمجھے۔ فی یوم عاصف، آندھی والے دن کے اندر، طوفان والے دن کے اندر، فی یوم عاصف، آندھی والے اور طوفان والے یہ کہ دن کے اندر سخت قسم کی ہوا چلے، وہ فی یوم عاصف یہ متعلق ہوگا اشتدت کے ساتھ، اشتدت بہر پورا جملہ صفت ہے اس کے لیے، رماد کے لیے، جار مجرور ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ موجودۃ مستقرۃ اعمال کے لیے خبر، اور پھر یہ اعمال یہ خبر ہے جندا پترا مسئلوں کے لیے، فلا تو گڑ 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 نہ کرو، آگے جملہ استئنافی ہے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے عمل کیے ان میں سے کسی کے حصول پر ان کو قدرت نہیں ہوگی۔ اچھے اعمال اگر کافر نے کی بھی ہے تو اسے کچھ بھی نہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مولانا طے شدہ ہے کہ کافروں کے اچھے اعمال، جب کفر جب ہے، سینہ جب خراب ہے تو وہ تو اعمال بالکل بیکار۔ دوسرا یہ کہ اگر کافر کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے اس کو، آخرت میں تو ان کے لیے ہے نہیں، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو اس لیے کافروں کو اللہ پاک دنیا میں یہ ہے کہ کچھ بدلہ دیتا ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے عمل کی ہے، علی شیء، ان کے حصول پر یہ کہ ان کو قدرت حاصل نہیں ہوگی، ذالک، یہ محرومی کہ کچھ بھی ان کو نہ ملے، کیا بہت کچھ لیکن ملا کچھ نہیں، ذالک هو الضلال البعید، یہ محرومی ہے کہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کا عمل کی مشقت تو اس نے برداشت کی لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، یہ ہو گیا جندا پتریا، 4-5 منٹ چلے جاؤ پھر جلدی آ جاؤ، شاباش۔